اپنے ایئر مارشل سید اعظم منیر صاحب کو میں سمجھتا ہوں کریڈٹ دوں گا، اور ان کی احسان مندی میں سمجھوں گا کہ موجودہ گورنمنٹس کے ساتھ مل کے وہ جس طرح سے ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اور موجودہ گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پرائم منسٹر نے اسپیشلی ایک اچھا ریلیف دینے کی کوشش کی، 80 روپیز پیٹرول کم ہوا۔ محسن نقوی صاحب انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا، سب کچھ اسلام آباد میں بھی 1 مہینے تک فری کر دیا پبلک ٹرانسپورٹ، اور پنجاب میں محترمہ نے بھی فری کر دی، بہت اچھا انیشیٹو بھی ہے۔ پاکستان کے اوپر اور بھی بڑی پرابلمز ہیں پاکستان کے ساتھ، ایسے IMF کی تلوار ہمیشہ سے ہمیں بلیک میل کرتے ہی رہی ہے اور اب بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد میاں، مائی اوپینین وتھ شاہد میاں کے ایک نئے اور ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال ہو اور پاکستان بھی اسی سرکمسٹانسز سے گزرا ہے جس طرح کہ اس وقت دنیا میں جنگی حالات ہے۔ چیف منسٹر پنجاب نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے، جس طرح سے پرسوں قیمتیں بڑھی تھی، اس کے بعد پرائم منسٹر نے اسپیشلی جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے، بلکہ ہماری ایکسپیکٹیشن تھوڑی زیادہ تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں موجودہ حالات میں رہتے انہوں نے ایک اچھا ریلیف دینے کی کوشش کی، 80 روپیز پیٹرول کم ہوا۔ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، چلیں کچھ سانس غریب انسان کو آئے گی۔ دوسری طرف سے چیف منسٹر پنجاب ہو، چاہے ہمارے فیڈرل منسٹر جناب محسن نقوی صاحب، انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا، سب کچھ اسلام آباد میں بھی 1 مہینے تک فری کر دیا پبلک ٹرانسپورٹ، اور پنجاب میں محترمہ نے بھی فری کر دی، بہت اچھا انیشیٹو بھی ہے، ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ زیادہ دیر چلا بھی نہیں چیزیں، کیونکہ جو دن جیسے وقت گزرتا جائے گا پریشر بڑھتا جائے گا کسی نہ کسی حوالے سے۔ تو پاکستان، میں نے کل بھی اپنی ویلوگ میں کہا ہے، پاکستان اس چیز کا جس کو کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے موجودہ پوزیشن میں یہ ساری چیزوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پاکستان کے اوپر اور بھی بڑی پرابلمز ہیں پاکستان کے ساتھ، ایسے IMF کی تلوار ہمیشہ سے ہمیں بلیک میل کرتے ہی رہی ہے اور اب بھی ہے، وہ لٹکتی رہے گی۔ پاکستان نے لاسٹ ایئر سیلاب کا انتہائی قسم کا پاکستان میں فلڈ تھا، پاکستان نے اس کا سامنا کیا، ابھی تک وہ حالات بہتر نہیں ہوئے۔ اچھا، پھر موجودہ حالات کے سینیریو میں ابھی جو جنگ چل رہی ہے، ابھی یہ کتنے دن اور چلنی ہے، اس کے افیکٹس کیا آئیں گے، یہ تو آنے والے دنوں میں آپ اور میں اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک رہی دوسرے ملکوں کے ساتھ خارجہ پالیسی کی بات، پاکستان کی پوزیشن بہت واضح ہے اور بہت اچھی ہے، اور میں دوبارہ سے اس سب چیزوں کا کریڈٹ موجودہ گورنمنٹ تو ہے ہی ہے، میں اپنے ایئر مارشل سید اعظم منیر صاحب کو میں سمجھتا ہوں کریڈٹ دوں گا، اور ان کی احسان مندی میں سمجھوں گا کہ موجودہ گورنمنٹس کے ساتھ مل کے وہ جس طرح سے ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اور موجودہ گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جہاں ان کو بات کرنے کی بھی ضرورت ہو وہ بات بھی کر رہے ہیں، اور بہت آگے سٹیپ پر جا کر وہ ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف بلکہ امت مسلمہ کسی طریقے سے یہ جو موجودہ ایک بن چکا ہوا ہے، جنکشن بن چکا ہے، اس سے نکلے اور سب چیزیں نارملائز ہو۔ پاکستان کی کوششیں کہاں تک کامیاب ہوگی یہ قبض وقت تو نہیں بات کی جا سکتی، یقیناً اس کے دور دراز نتائج ضرور نکلیں گے، اور پاکستان کی ابھی بھی یہ کوشش ہے۔ یہی کوشش کے سلسلے میں یعنی کہ ساتھ ڈارٹس آف چائنا بھی گئے، اسی کوشش کے سلسلے میں کل بھی ایران کے جو منسٹر آف فارن افیئر ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، اور ابھی بھی ہوتی ہے، ابھی بھی میرے ویلاگ کرنے تک بھی چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہے، پاکستان زندہ باد۔